سینئر صحافی عمران ریاض نے آج کے اپنے وی میں اہم انکشافات کیے ہیں۔ عمران ریاض نے بتایا کہ وہ کافی دن سے اس پر پروگرام کر رہے ہیں، اپنے وی کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کا جو ڈھونگ رچایا گیا تھا وہ بظاہر ایک دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور 26 نومبر پر جو حکومت نے قتل عام کیا تھا اس سے توجہ ہٹانے کا ایک مقصد مذاکرات کی آڑ میں خود کو بچانا اور ٹائم گین کرنا تھا۔ عمران ریاض اپنے سابقہ ولاگ میں اس بات پر زور دیتے رہے کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے اور وہ صرف وقت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان کی بات سچ اس وقت ثابت ہوئی جب عمران خان نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ تمام باتیں شیئر کی کہ حکومت صرف وقت لینا چاہتی ہے اور وہ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ان کی ملاقات مذاکراتی کمیٹی سے نہیں کروائی گئی۔ عمران خان نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ حکومت صرف ٹائم گین کرنا چاہتی ہے تاکہ 26 نومبر کو جو قتل عام ہوا اس سے توجہ ہٹائی جائے اور وقت حاصل کیا جائے۔ عمران ریاض مزید کیا کہہ رہے تھے اپنی ویلاگ میں، یہ ویلاگ دیکھیں۔ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے پہلے آپ وہ سن لیں، پھر چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلا سے اور میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے میری میٹنگ تک نہیں کروائی گئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے مذاکرات کا مقصد صرف اور صرف وقت کا ضیاع تھا تاکہ 26 نومبر کے اسلام آباد قتل پر عوامی رد عمل یا ریئیکشن کو کم کیا جا سکے۔ 26 نومبر کو پرامن شہریوں کا قتل عام کیا گیا، ان کو سیدھی گولیاں مار کر ڈی چوک میں خون سے نہلایا گیا۔ ہمارے کئی افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا واقعہ ہونے کے بعد گولیاں چلانے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، لیکن یہ حکومت ابھی تک ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں کر پائی۔ جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تھرڈ امپائر کی ہوتی ہے اور صرف ایک غیر جانبدار کمیشن ہی 26 نومبر اور 9 مئی کے شہداء کو انصاف دلوا سکتا ہے۔ اگر اس قتل عام کو دبا دیا گیا تو پاکستان میں کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہوں گے۔ میرا واضح پیغام ہے کہ اگر مذاکراتی عمل کو لے کر حکومت یوں ہی غیر سنجیدہ رہی اور جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کو اگلی میٹنگ کے بعد روک دیا جائے گا۔ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی کیا گیا تھا۔ اس روز چوکیوں سے فوج اور پولیس ہٹا کر خود ہی آگ لگائی گئی اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چرا لی گئی۔ ہم ان دونوں واقعات کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں بارہا سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے۔ 3 سال سے اس ملک میں آئین اور قانون اور انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے۔ لوگوں کے گھروں کا تقدس پامال کر کے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد اور جبر کیا جا رہا ہے، ان کے گھر اور کاروبار تباہ کیے گئے ہیں۔ ہمارے ہر ٹکٹ ہولڈر کے لیے ان کے حلقوں میں زندگی تنگ کر دی گئی۔ میرا اپنا گھر 2 مرتبہ توڑا گیا۔ ہم نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ یہ کیس جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں 5 ججز نے سنا، مگر 1.5 سال سے اس کا فیصلہ محفوظ ہے اور سنایا نہیں جا رہا۔ پھر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ سے بھی رجوع کیا، لیکن ان دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیٹسمین کا کردار ادا کیا۔ جو ہمارے بے قصور لوگ ملٹری تحویل میں رہے ان پر شدید ترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق 3 لڑکوں نے دوران حراست خودکشی کی کوشش کی۔ سمیع وزیر کی حالت اس تشدد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل، اعظم سواتی سمیت دیگر کے ساتھ کیا گیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ذلِ شاہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا، انتظار پنجوتا سے جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ دے گا وہ 9 مئی کے الزام سے بری ہے اور جو نہیں چھوڑے گا اس پر ہر قسم کا تشدد اور دباؤ جائز ہے؟ ہمیں پاکستانی نظام عدل سے بار بار رجوع کرنے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل سکا، جس کے بعد ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ پاکستان کی حکومت انسانی حقوق کو لے کر بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابند ہے۔ میں نے وکلا کو ہدایت کی ہے کہ ان معاملات کو عالمی فورمز پر اٹھایا جائے
اور پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی آواز دنیا تک پہنچائی جائے۔ میرا اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا خاتمہ کر کے جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ کی جانب سے ترسیلات زر کا بائیکاٹ بہت اہم ہے۔ پاکستان میں مقیم آپ کے پیاروں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کو بیرون ممالک میں حاصل ہیں۔ جب تمام ایجنسیوں کو ایک سیاسی جماعت کو کچلنے پر لگا دیا جائے گا، پھر دہشت گردوں سے کون لڑے گا؟ یہی ریمارک سپریم کورٹ کے ججز جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس مندوخیل نے بھی دیے ہیں کہ خفیہ اداروں کو سیاسی انجینئرنگ پر لگا دیا گیا ہے۔ جھوٹ بول کر ہماری حکومت پر طالبان کی آباد کاری کا الزام لگایا گیا۔ ہماری حکومت کے دوران بلکہ حکومت کے خاتمے کے 1 سال بعد تک بھی دہشت گردی نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ سب کچھ انہی کا قصور ہے جو بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ان سب تجربات کی بدولت پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مزید 1,30,00,000 افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ عدلیہ، نیب، ایف آئی اے، پولیس سمیت ہر ادارہ تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک کا سیاسی اور معاشی نظام درم برم ہے اور عدم استحکام عروج پر ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا، گروتھ ریٹ 0 ہوگا۔ یہ سب 10 سالہ آمریت کے منصوبے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جو بھی اس لاقانونیت کا ساتھ دیتا ہے اس کی اربوں کی چوری معاف کر دی جاتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر پر 280 کیسز نہیں بنائے گئے۔ ایسا صرف جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا، جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز عمران خان صاحب نے کلیئر کی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی ایک گھریلو اور پردہ دار خاتون ہے، ان پر بے بنیاد اور جھوٹے کیسز صرف مجھے دباؤ میں لانے کے لیے بنائے گئے۔ القادر کیس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بشرا بی بی کو پہلے 3 مہینے بنی گالہ میں ایک کمرے میں قید رکھا گیا۔ انہوں نے خود ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح جیل میں رکھا جائے۔ اڈیالہ جیل میں 9 مہینے سخت ترین قید میں ان کو رکھا گیا، جس کا مقصد ہمیں دباؤ میں لانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف سوشل میڈیا کمپین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس تاثر کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ سنگجانی میں رکنے کے بعد مجھے رہا کرنا طے تھا۔ سنگجانی جیسے ایشوز کو اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حکومت کی بددیانتی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اسلام آباد ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ پہنچ جانا بشرا بی بی کی کامیابی تھی، جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے میری ہدایات پر ہی عمل کیا۔ یہ عمران خان صاحب نے وکلا سے اور میڈیا سے گفتگو کی جیل کے اندر۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی باہر آنے کے بعد بات کی۔ ایک تو علیمہ خان صاحبہ کو آج ملنے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا تھا، دوسری بہن اندر گئی اور علیمہ خان صاحبہ کو اندر نہیں جانے دیا گیا پہلے، پھر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سماعت رکوا دی۔ علیمہ خان صاحبہ نے بعد میں میڈیا کو کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ ہمیں دھمکی دی گئی کہ آپ عمران خان صاحب کا پیغام مدھم کریں، یعنی وہ جو پیغام آپ باہر آگے پہنچا دیتی ہیں ایز اٹ از، تو وہ پیغام آپ نہ پہنچائیں۔ اب علیمہ خان یہ کہتی ہیں ہم جب بہنیں ملنے کے لیے جاتی ہیں عمران خان صاحب سے، جب پیغام ہم لیتی ہیں تو ہم بڑے غور سے سنتی ہیں، کیونکہ وہ قوم کی امانت اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور وہ یہ کہتی ہیں اگر میں کوئی چیز بھول جاؤں یا میری بہن بھول جائے تو ہم نوٹس اپنے شیئر کر لیتی ہیں آپس میں، اور پھر وہ پورا بیان جو عمران خان کا ہے وہ ایز اٹ از لا کے ہم باہر عوام کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ اچھا، اس پہ ان کو دھمکایا گیا کہ آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم ویڈیو نکال دیں گے۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے انکشاف کیا، لیکن وہ کہہ رہی ہیں ہم یہ کام کریں گے، اور وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ پورا پاکستان ہے۔ علیمہ خان نے یہ دعویٰ کیا، جنہوں نے ان کو دھمکایا ان کو علیمہ خان نے کہا کہ ہمارے ساتھ پورا پاکستان ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ پھر عمران خان نے ایک اور اعلان کیا جو علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر بتایا کہ پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے کیس کو اب ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے سامنے لے کر جائیں گے۔ یہ جو سمیع وزیر اور ذلے شاہ پر ہونے والے ظلم کی بات ہے، یہ عمران خان صاحب نے اپنے سٹیٹمنٹ میں بھی لکھ دیا، آپ کو اپنے پڑھ لیا۔ ایک شیر افضل مروت کا معاملہ بھی آج کل اٹھا ہوا ہے ناظرین، اور شیر افضل مروت کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ شیر افضل مروت کے حق میں نہیں جا رہا، جو علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر بتایا۔ پرابلم یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی پارٹی کے اندر کسی نہ کسی سے لڑائی چلتی رہتی ہے۔ پہلے ان کی علی امین گنڈا پور سے لڑائی تھی، علی امین گنڈا پور ان کو برا بلا کہتے تھے، یہ علی امین گنڈا پور کو کہتے تھے نجی محفلوں میں۔ پھر شیر افضل مروت صاحب کی لڑائی ابھی بھی چل رہی ہے، بلکہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی چلتی رہی ہے۔
اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ چل پڑی ہے. اس سے پہلے ان کی لڑائی جو ہے وہ دیگر اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے ساتھ چل پڑی تھی. تو شیر افضل مروت صاحب ایک بڑے عجیب و غریب کریکٹر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. الیکشن سے پہلے ان کا کردار کچھ اور تھا جب تک کہ وہ ایم این اے نہیں بنے تھے, لیکن ایم این اے بننے کے بعد ان کا کردار بالکل مختلف ہے. ایم این اے بننے سے پہلے شیر افضل مروت عوام کے بیچ میں نظر آتے تھے, زیادہ تر لوگوں کے بیچ میں جلوس, جلسہ, لوگوں کو نکالنا, ایکٹیویٹی کرنا, بہت پولیٹیکل ایکٹیویٹی انہوں نے کی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں, بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا, اس کو لانچ کیا گیا تھا. اور بقول علی امین گنڈا پور صاحب کے کہ یہ بندہ اس لیے لانچ کیا گیا تھا کہ اس کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانا تھا یا کوئی بڑا عہدہ دینا تھا. اور اس وقت علی امین گنڈا پور کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی, مراد سعید کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی, عاطف خان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی, جنید اکبر کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. باقی بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو بیچارے ترستے تھے کہ باہر نکل کے ہم اپنی الیکشن کمپین کریں. تو اس وقت شیر افضل مروت یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کھلا کر عمران خان کے لیے کمپین کر رہے تھے. تو یہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ اس بارے میں یہی سوچتے تھے. اور گنڈا پور صاحب نے مجھے خود کہا, میں حلفاً آپ کو بتا دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شیر افضل مروت وہ سارا کچھ کیوں کر پا رہا تھا جو ہم نہیں کر پا رہے تھے؟ کیا وہ ہم سے زیادہ بہادر ہے, یا ہم سے زیادہ قبیلے والا ہے, یا ہم سے زیادہ تگڑا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد تھا کہ کرو جو دل کرتا ہے کرو. یہ گنڈا پور صاحب نے کہا. تو جب الیکشن ہو گیا, شیر افضل مروت صاحب بن گئے ایم این اے, تو ان کے وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے. انہیں کچھ نہ خیبر پختونخوا میں ملا اور نہ وفاق کے اندر ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا. اپوزیشن لیڈر وہ بننا چاہتے تھے, یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. شیر افضل مروت صاحب نے پورا زور لگایا اس کے لیے, انہوں نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ بھی کیا. میری اور ان کی جو واحد ایک ٹیلی فونک کال ہوئی ہے, زندگی میں ایک ہی ٹیلی فونک کال ہوئی ہے, تو میں حیران ہو گیا کہ ایک آدمی چھوٹتے ہی میرے سے ایسی بات کیسے کر سکتا ہے. یعنی انہوں نے مجھے کہا کہ میں بننا چاہتا ہوں اپوزیشن لیڈر اور آپ میرے لیے لابنگ کریں. تو میں نے کہا جی میں لابنگ کیسے کروں؟ میں نے ہنسنا شروع کر دیا. میں نے کہا جی میں تو پولیٹیکل معاملات میں نہیں آتا, آپ کی پارٹی کا ڈیسیجن ہے, وہ آپ کو بنا دے کسی اور کو بنا دے, تو یہ پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن انہوں نے مجھے اس وقت یہ کہا کہ اگر میں اپوزیشن لیڈر بن گیا تو میں پورے نظام کو مصیبت ڈال دوں گا, میں بڑا اگریسو آدمی ہوں, میں بہت چڑھ کے آؤں گا اور میں کھل کر جو ہے وہ مخالفت کروں گا اس حکومت کی, یہ سب لوگ بزدل ہیں, یہ نہیں کر پائیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی شیر افضل مروت صاحب نے, اور ایک دور میں ان کا نام چلتا بھی تھا کہ شاید ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے گا, لیکن پھر نہیں بنایا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو ٹاک شوز میں ایکٹیویٹیز ہیں یا سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ باقی رہ گئی, لیکن جو ان کی عوامی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پھر نظر نہیں آئی.